بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکردو کے ایک جج صاحب واقعہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میری عدالت میں ایک نوجوان وکیل تھا۔ اس نے پی ایچ ڈی فزکس کر رکھی تھی اور وکالت کے پیشے سے منسلک تھا۔ انتہائی زیرک تھا، بات انتہائی مدلل کرتا تھا۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ میری وہاں پوسٹنگ کے دوران میں نے اسے کبھی کوئی کیس ہارتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں اس کی سچائی کا اتنا گرویدہ تھا کہ بعض دفعہ اس کی بات پر بغیر کسی دلیل کے میں فیصلہ سنا دیتا تھا اور میرا فیصلہ ٹھیک ہوتا تھا۔ وہاں تعینات ہر جج ہی ان کا گرویدہ تھا۔ پوری عدالت میں سب ہی اس کا احترام کرتے تھے۔ بعض مواقعوں پر جج صاحبان اس سے کیس ڈسکس کر کے فیصلہ کرتے تھے۔ میں اتنا اس کے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود، اس فیلڈ میں آئے اور پھر جج بن جانے کی اہلیت ہونے کے باوجود وکیل رہنے کی وجہ سے جاننا چاہتا تھا۔ بہت کوششوں کے بعد اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے یہ سوال اس سے پوچھ ہی لیا۔ اس نے بتایا کہ میرے نانا انتہائی غریب تھے۔ ان کی اولاد میں بس 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے بھٹے پر محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوائی، ان کی پرورش کی اور پھر ان کی شادیاں کی۔ میری والدہ کی قسمت اچھی تھی، وہ گورنمنٹ سکول میں ٹیچر لگ گئی، جبکہ میری خالہ کو سرکاری ملازمت نہ مل سکی۔ میرے نانا نے بھٹے سے قرضہ لے کر اپنی بیٹیوں سے کی شادی کی۔ میرے والدہ نے گھریلو اخراجات سے بچت کر کے میرے نانا کے قرض اتارنے میں مدد کی، مگر پھر میرے والد صاحب نے ان کو منع کر دیا تو میرے نانا خود ہی قرض کے عوض مزدوری کرنے لگے۔ جبکہ دوسری طرف میری خالہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے میری خالہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کئی بار مار پیٹ کر کے میری خالہ کو گھر سے نکالا گیا، پھر گاؤں والوں کی مداخلت سے ان کو راضی کر کے بھیجا گیا اور تیسرے مہینے پھر وہ سسرال والوں کے ہاتھوں مار کھا کر والد کی دہلیز پر آ بیٹھی۔ یہاں تک کہ آخری بار جب ان کے سسرال والے ان کو لے کر گئے تو ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور میری خالہ کو اس شرط پر ساتھ رکھنے کی بہمی بھر لی، گھر کے سارے اخراجات میرے نانا اٹھائیں گے۔ میرے نانا بیٹی کا گھر بسانے کی خاطر مزید مقروض ہوتے گئے اور پھر سردیوں کی ایک دھند میں لپٹی ہوئی صبح کو جب وہ سائیکل پر جا رہے تھے، دگنے سے بھرے ٹرالے کے نیچے آ گئے اور اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ جب میرے نانا فوت ہوئے تو تب بھی مقروض تھے۔ میری والدہ نے میرے والد سے چوری اپنا زیور بیچ کر میرے نانا کے قرض ادا کیے، ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ اس معاملے میں میرے دھیال والوں نے میری والدہ سے کوئی تعاون نہ کیا، یہاں تک کہ میرے والد نے بھی نہیں۔ نانا کی وفات کے بعد میری خالہ کے سسرال والوں نے میری خالہ کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ میری والدہ سے گھر کے اخراجات کا مطالبہ کریں۔ میری خالہ نے انکار کر دیا تو ان کو طلاق ہو گئی، مگر نہ تو ان کو ان کا سامان واپس کیا گیا اور نہ ہی زیور، بلکہ ان کا حق مہر بھی نہ دیا گیا۔ میری والدہ اور خالہ کے پاس آخری سہارا قانون کا تھا اور قانون طاقتور باندھی ہے۔ میری والدہ اور خالہ نے ہائی کورٹ تک کیس لڑا مگر اپنا حق نہ لے سکیں اور پھر خالہ ہائی کورٹ میں کیس سنوائی کی پیشی کے بعد واپس آئیں اور خود سوزی کر لی۔ ان کے لیے تجہیز و تکفین بھی میرے والدہ کے ذمہ تھی۔ میری والدہ نے یہ کام بھی بخوبی کیا، مگر بہن کی موت کے بعد ان کا چہرہ بجھ گیا۔ یہاں تک کہ میری کامیابی پر میرے والد خوش نہ ہوتے، تو یہاں تک کہ جب میں نے پی ایچ ڈی کی تو میرے دور پار کے سارے رشتہ دار خوش ہوئے، مگر میری ماں کے چہرے پر پہلے جیسی خوشی نہ تھی۔ میں نے اس رات مصلی پر بیٹھی دعا مانگتی اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پوچھا کہ آپ کی اداسی کی وجہ کیا ہے؟
میری والدہ نے مسئلے کو طے کیا اور کہا کہ میں چاہتی ہوں تم وکیل بنو۔ زندگی میں پہلی بار میری والدہ نے کسی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو میری والدہ نے الٹا سوال داغ دیا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی خالہ نے خودکشی کیوں کی تھی؟ میں نے کہا نہیں، تو میری والدہ نے جواب دیا کہ تمہاری خالہ کے پاس وکیل کی فیس کے پیسے نہیں تھے، تو وکیل نے جسم کا تقاضا کیا تھا۔ میری خالہ نے اس دن گھر آ کر خودکشی کر لی۔ اس دن میرے دل میں یہ خواہش آئی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو وکیل بناؤں گی، ایسا وکیل جو پیسوں کے عوض جسم کا مطالبہ نہیں کرے گا، ایسا وکیل جو مظلوم کو انصاف چھین کر لے دے گا۔ مگر میں کبھی تمہارے والد اور تمہارے ڈر سے اس خواہش کا اظہار نہیں کر سکتی۔ میری والدہ نے بات مکمل کر کے رونے لگی تو میں نے ان کے قدم چومے اور وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی وکیل بنوں گا، اور پھر وکالت میں داخلہ لے لیا۔ میرے اس فیصلے سے تمام فیملی ممبر اور دوست احباب حیران تھے، مگر میری والدہ بہت خوش تھی۔ جب تک جاگ کر پڑھتا رہتا تھا، میری والدہ میرے ساتھ جاگ کر آیت الکرسی پڑھ کر مجھ پر پھونکتی رہتی تھی۔ میں نے وکالت میں بھی گولڈ میڈل لیا اور اپنی ماں کا خواب پورا کر دیا، مگر افسوس کہ میری والدہ اس خواب کی تعبیر نہ دے سکیں۔ میں وکیل بننے کے بعد ہمیشہ سچ کے لیے لڑا۔ میں نے کبھی کسی ظالم کو سپورٹ نہیں کیا۔ میں ہر کامیابی پر اپنی والدہ کی قبر پر جاتا ہوں، مگر ایک عرصہ تک میری والدہ مجھے خواب میں نہیں ملی۔ چند ماہ پہلے میں نے ایک یتیم لڑکی کا کیس لڑا۔ نہ صرف اس کا سامان اور حق مہر لے کر دیا، بلکہ اس کے بچوں کا ماہانہ خرچ بھی لے کر دیا۔ اس دن جب والدہ صاحبہ کی قبر پر گیا تو رات کو میری والدہ خواب میں مجھے ملی۔ اسے مصلے سے اٹھ کر مجھے سینے سے لگایا اور مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ اس دن مجھے لگا کہ میں نے زندگی کا مقصد حاصل کر لیا۔ اہلیت ہوتے ہوئے بھی جج نہ بننے کی وجہ سے یہ ہے کہ بطور جج مجھے پر پریشر آ سکتا، مگر بطور وکیل کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا۔ میں حلال طریقے سے رزق سے اتنا کما لیتا ہوں کہ گزارا ہو جاتا ہے، بس میں اتنے میں ہی خوش و مطمئن ہوں۔ جج صاحب بتاتے ہیں کہ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ عزت عہدے میں نہیں اعمال میں ہوتی ہے۔ تو پلیز ویڈیو کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور آگے بھی ضرور شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سن سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمارے دلوں میں جو زنگ لگے ہوئے ہیں یہ اتر سکیں۔ کوئی بات کسی کے دل میں اتر جائے تو آپ کے شیئر کرتا سے آپ صدقہ جاریہ بن جائیں گے، اور میں بھی صدقہ جاریہ بن جاؤں گا۔ مجھے بھی اجر ملتا رہے گا، آپ کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ تو پلیز چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ ایسے واقعات، تحریریں، سبق آموز واقعات، باتیں میرے چینل پہ آپ کو سننے کو ملتی رہتی ہیں، تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ اس سے تو آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔